السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے رپنزل کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک آدمی اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بہت جلد ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بڑی سی حویلی تھی۔ حویلی میں رپنزل کے پودے لگے ہوئے تھے، پر وہ حویلی ایک جادوگرنی کی تھی۔ بیوی کا دل تھوڑا بے چین ہو رہا تھا، اس لیے وہ بالکنی کے پاس تازہ ہوا کھانے آ گئی۔ تب ہی اس کی نظر ننھے پیارے سے بچے پر پڑی۔ کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے دیکھتے بیوی کی نظر رپنزل کے پتوں پر پڑی۔ وہ بولی، یہ رپنزل کے پتے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کاش یہ مجھے کھانے کو مل جائیں۔ جیسے ہی شوہر نے اپنی بیوی کی خواہش سنی تو بولا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ محل جادوگرنی کا ہے، وہاں جانا ناممکن ہے۔ شوہر کو ایک ترکیب آئی، اس نے اسے کچھ مزے کی چیزیں کھانے کو دی، لیکن اس کی بیوی نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ آخر کار شوہر نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کی ٹھان لی۔ شوہر جادوگرنی کے پاس گیا اور اسے رپنزل کے پتوں کے لیے گڑ گڑانے لگا، لیکن جادوگرنی نے ایک نہ سنی اور اسے نکل جانے کو کہا۔ اس لیے شوہر نے جادوگرنی کے محل سے پتے چرانے کی ٹھان لی۔ آدھی رات کو جب شوہر اس محل میں گیا اور وہاں سے رپنزل کے پتے چرا لایا، دیکھو میں تمہارے لیے رپنزل کے پتے لے آیا ہوں۔ بیوی نے رپنزل کے پتوں کا سلاد بنایا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ پتے کھا ہی رہی تھی کہ اچانک چڑیل وہاں آ گئی اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی پتے چرانے کی؟ شوہر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے، اس کا ان پتوں کو کھانے کا دل کر رہا تھا۔ جیسے ہی چڑیل نے شوہر کو گڑ گڑاتے دیکھا تو اس کے دماغ میں ترکیب آئی، ٹھیک ہے، تمہیں رپنزل کے پتوں کے بدلے اپنا بچہ دینا ہوگا۔ تم نے اگر اپنا بچہ نہیں دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چڑیل کی دھمکی سے اس کا شوہر بہت ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے چڑیل کی بات مان لی۔ جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہوا، دونوں شہر چھوڑنے کی کوشش کرنے لگے تاکہ انہیں اپنا بچہ چڑیل کو نہ دینا پڑے۔ اتنے میں چڑیل وہاں آ جاتی ہے اور بچے کو غور سے دیکھتی ہے اور اس کا نام رکھنے کا سوچتی ہے۔ تمہیں میں رپنزل کے نام سے پکاروں گی، جس کی خواہش تمہاری ماں کو تھی۔ چڑیل بہت اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ بہت سال بیت گئے تھے، اب رپنزل چڑیل کی نگرانی میں پل رہی تھی۔ اس کے بال لمبے اور سنہرے ہو گئے تھے۔ ایک دن چڑیل رپنزل کے بال سنوار رہی تھی، تب ہی وہاں پر ایک جادوگر ظاہر ہوا۔ یہ جادوگر اور کوئی نہیں، چڑیل کے استاد تھے۔ دھیان سے سنو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں میرے مینار میں رہنے چلو۔ جادوگر اپنے جادو سے رپنزل اور چڑیل کو ایک اونچی سی مینار میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر چڑیل رپنزل کو بولی، میں پاس کے بازار سے کچھ سامان لے آؤں۔ یہ سن کر رپنزل سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ چڑیل اونچے مینار سے باہر کیسے جائے گی۔ مینار میں قید رپنزل اپنا من گانا گا کر بہلاتی تھی۔ جب راجکمار پیڑ کے پیچھے چھپ کر گانا سن رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ چڑیل مینار کے پاس آئی ہے اور رپنزل کو بال نیچے چھوڑنے کا کہتی ہے۔ اگلے دن جب چڑیل گھر سے گئی تو راجکمار وہاں آیا اور رپنزل کو آواز دی، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو۔ رپنزل نے اپنے بال نیچے کر دیے، جس پر سے شہزادہ چڑھ کر اوپر آ گیا۔ راجکمار نے کو اپنے سامنے دیکھ کر رپنزل گھبرا گئی۔ تبھی راجکمار نے اس کو کہا، ارے گھبراؤ مت، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو، میں تمہارا گیت سن کر یہاں آ گیا۔ تمہاری آواز بہت ہی پیاری ہے۔ سنو، آپ اس اونچے مینار میں کیوں رہتی ہو؟ یہ مینار ایک جادوگر کی ہے جس کی دیکھ بھال چڑیل کو کرتی ہے۔ اس نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر مینار کو کوئی نقصان ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چڑیل میری ماں نہیں ہے، اس نے مجھے میری ماں سے چھین لیا تھا اور اس نے میری اور میرے بالوں کی اچھی دیکھ بھال کی۔ اب میں اس مینار میں قید ہوں اور اس کی اجازت کے بنا کہیں نہیں جا سکتی۔ راجکمار رپنزل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے گا اور پھر
وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ چڑیل نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ چڑیل نے روپنزل کو ایک ویران سے ریگستان میں چھوڑ دیا تاکہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ راجکمار اس بات سے باخبر تھا کہ چڑیل نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ اسے بچانے مینار کے پاس آتا ہے اور آواز دیتا ہے، روپنزل روپنزل اپنے بال نیچے پھینکو۔ چڑیل نے راجکمار کو مینار سے دھکا دے دیا جس سے وہ بہت زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ روپنزل کی تلاش میں لگا رہا۔ اسے تلاش کرتے کرتے جب وہ ریگستان میں پہنچا تو اسے روپنزل کا گانا سنائی دیا جسے وہ اکثر گاتی تھی۔ آخرکار راجکمار کے آدمیوں نے مینار کو توڑ دیا جس کا اس چڑیل کو خیال رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ چڑیل کے استاد وہاں آ گئے۔ جب انہوں نے اس مینار کی ایسی حالت دیکھی تو وہ غصے سے لال ہو گئے۔ انہوں نے چڑیل کو سزا دی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ راجکمار نے روپنزل کو اس کے ماں باپ سے ملا دیا اور اس کے بعد سب ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔